ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ پر بھی ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے اور حقوق العباد پر بھی ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک مقام پہ اکٹھی ہو جائیں، ایک طرف حقوق اللہ ہو اور دوسری طرف حقوق العباد ہو، تو ترجیح جو ہے وہ حقوق العباد کو دی جائے گی۔ رات کو میں فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات پڑھ رہا تھا کہ ایک طرف حقوق اللہ ہو اور ایک طرف حقوق العباد ہو، تو حقوق العباد کو ترجیح دی جائے گی۔ اس میں ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، عزیز و اقربا کے بھی حقوق ہیں، ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں۔ ہمسایوں کا حق جو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ حضور ہمسائے کو اتنا حق دیا کرتے تھے کہ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ آقا علیہ السلام کہیں ہمسائے کو وراثت میں بھی حصہ نہ عطا فرما دیں، یعنی اتنا پڑوسی کا حق ہے۔ تو جب پڑوسی اللہ کے ذکر کی محفل سجائے تو پھر ہمیں شریک ہو جانا چاہیے۔ اور آپ یقیناً سب کے سب خوش قسمت ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ جسے حضور پسند فرماتے ہیں وہ حضور کے ذکر کی محفل میں آ جاتا ہے، اور یہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں اللہ کی نوری مخلوق فرشتے جو ہیں اللہ کے اذن سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب آتے ہیں تو پھر وہ ان محافل کو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ان کو تلاش کرتے ہیں۔ تو بعض فرشتے حضور کے ذکر کی محفل کو تلاش کر لیتے ہیں، پھر وہ دوسرے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ تم اس کی طرف جس کی تم تلاش کر رہے تھے، جس کی تمہیں حاجت ہے، جس مقصد کے لیے آسمان سے زمین کی طرف تم آئے ہو، آج وہ محفل ہم نے تلاش کر لی ہے، تم آ جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے خاص امتی کے دل کی تسکین کے لیے کہ جب وہ میرے ذکر کی محفل سجاتا ہے، میرا میلاد مناتا ہے، اگر لوگوں کی قلت ہو ظاہری طور پر تو اس غلام کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ایسے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتے ایک دوسرے سے پکار کر کہتے ہیں کہ ہلموا الی حاجتکم، آؤ اس محفل کی طرف جس کی تلاش میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سے آج زمین کی طرف آئے ہو۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس ذکر کی محفل میں فرشتوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر اتنے فرشتے شامل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی ہے، یعنی اتنی کثرت سے وہ فرشتے جو ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ فرشتے جو ہیں آسمان دنیا کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، بندوں کے دلوں سے واقف ہے، فرشتوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، جب تم زمین پر گئے ہو تو جس مقصد کے لیے گئے تھے کیا تم نے اس مقصد کو پا لیا ہے؟ اب وہ فرشتے کہتے ہیں جی پروردگار ہم نے اس محفل کو پا لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے میرے بندے، کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اب رب تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود بھی فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار تیرے حضور اپنی بخشش کا سوال کر رہے تھے، تجھ سے مانگ رہے تھے، اپنی بخشش کا تقاضا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا بندے مجھ سے مانگ رہے تھے، اپنی بخشش کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار ایسے ہی وہ سوال کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ
میں نے ان سارے بندوں کو بخش دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار سارے بندے یہ نیت لے کر تو نہیں آئے تھے کہ ہم ذکر کی محفل میں جا رہے ہیں، ذکر کی محفل میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی تھے جن کا نظریہ اور تھا، جن کی سوچ اور تھی، جو کوئی اور مقصد رکھتے تھے محفل میں آنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ میرے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ گئے ہیں، میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ یہ ذکر کی جو محافل ہیں ان میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی نیت جیسی بھی ہو، اللہ اپنے بندے کی نیت کو اس معاملے میں نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اپنے محبوب کے ذکر کی بدولت اپنے بندوں کی بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، بھائی شبیر صاحب کے بلانے پر آپ حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح ہمیں حضور کی ذکر کی محافل جو ہیں ان میں شریک ہونے کا جذبہ عطا فرمائے۔ جب دل میں محبت رسول ہوتی ہے تو پھر بغیر کسی بلاوے کے، بغیر کسی جھجک کے بندہ حضور کے ذکر کی محفل میں شامل ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضور کے ذکر کی محفل ہو، پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں عین موقع پہ جاؤں گا، بلکہ کوشش کرنی چاہیے حضور کا ذکر سننے کے لیے ہمیں اپنے کام کاج، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر حضور کے ذکر کی محفل میں شریک ہو جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔